میر فندرسکی جو تھے یہ بڑے عجیب و غریب پرسنالٹی کے مالک تھے، بزرگ عالم ہیں۔ انہوں نے ان کا ایک بڑا کام ہے، انہوں نے ہندوستان پہ تحقیق کی ہے اور ہندوستان کے جو اوکلٹ سائنسز ہوتی ہیں، جو چھپے ہوئے علوم جو چھپے ہوئے جو علوم سر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کی تحقیق اور ان کی کتاب موجود ہے۔ اسی میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا جسے آغا وحید خراسانی نے بیان فرمایا۔ اب یہ میر فندرسکی آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے گزرے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہندوستان آئے۔ اب دیکھیے، بعض اوقات ہمارا مذہب چمتکار کو نمسکار کرنے والا مذہب نہیں ہے کہ کسی سے کچھ دیکھا ارے صاحب ارے کیا بزرگ ہستی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے اپنے مذہب کا۔ ہمارے مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ کسی سے بھی جو بھی اپنے نفس پہ قابو پا لے گا وہ عجائبات دکھلا سکتا ہے، اور اس کا عجائبات دکھلانا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ وہ مولا کا واقعہ یاد رکھیے گا کہ وہ آیا وہ میری مٹھی میں کیا ہے، وہ اسلام نہیں لایا تھا کہ جو ہے وہ کیا، میں سب بتا دیتا ہوں۔ مولا نے پوچھا تھا میری مٹھی میں کیا ہے، کہ نہیں بتانے کو تو میں آپ کی مٹھی میں بھی بتا دوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ کی مٹھی میں آیا کیسے۔ کیا ہے کہ فلاں پہاڑ پہ ایک گھونسلہ ہے، اس گھونسلے میں ایک پرندے نے انڈا دیا، وہ انڈا آپ کی مٹھی میں کیا کر رہا ہے، آپ کی ہتھیلی میں کیا کر رہا ہے۔ علی نے کھولی کیا یہ علم تیرے پاس کیسے آیا؟ کہا میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ تاثیر مجھ میں آئی ہے، تو اس لیے یہ کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ بات میں ضمن نرس کر رہا ہوں۔ میر فندرسکی ہندوستان ہے تو پتہ چلا یہاں ایک مرتاز رہتا ہے۔ بچے غور سے سنیے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ۔ ایک مرتاز رہتا ہے۔ مرتاز کسے کہتے ہیں؟ ریاضت کرنے والا، یعنی اپنے نفس پہ محنت کر کے چمتکار دکھلانے والا ایک مرتاز رہتا ہے۔ کیسا مرتاز ہے؟ پتہ کیا تو پتہ چلا یہ عجیب و غریب آدمی ہے، یہ 6 مہینے سوتا ہے۔ یہ آغا وحید خراسانی نے درس خارج میں بیان فرما، میر فندرسکی اس کو نقل کرتے ہیں، ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ بہت سارے اس طریقے کے لوگ گزرے جو اپنے نفس پر محنت کر کے یہ کمالات حاصل کر لیتے ہیں۔ 6 مہینے سوتا ہے اور 6 مہینے جاگتا ہے۔ میر فندرسکی نے کہا یہ تو ملنے والا اس سے کہ یہ کیسا آدمی ہے، تو اس کے جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہنچے۔ ان کا شاگرد جو ہے وہ باہر آیا، جی صاحب کا میں ایران سے تشریف لایا ہوں اور آپ کے استاد جو ہیں جو مرتاز ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو شاگرد نے کہا ارے آپ اچھا ہوا وہ ابھی بستر پہ گئے ہیں۔ تو میر فندرسکی نے سوچا اگر یہ سو گئے، ایران سے آنا جانا کوئی آسان تو ہے نہیں، پھر کب آنا ہوگا، کب ملاقات ہوگی، تو کہ بھائی ان سے کہو کہ تھوڑی دیر اور مجھ سے ملاقات کر لیں پھر سوئیں۔ تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جلدی سے شاگرد آیا اندر، کہتا ہے کہ استاد کوئی آئے ہیں جن کے چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا نور ہے، ایک جس کو کہا جاتا ہے پرسنالٹی کا اورا ہے، ایک بڑا نور ہے چہرے پر، ایک تیج ہے، ایک نور ہے، بڑی حیبت ہے، بڑا نور ہے ان کے چہرے پر، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کی زحمت ہے، آئیے ان سے ملاقات کر لیجیے۔ یہ اٹھے۔ اب میر فندرسکی آج سے 400-500 سال پہلے کے عالم دین ہیں۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، وہ کہتا ہے وہ باہر آیا، اس نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے اپنے شاگرد کی طرف تم تو کہہ رہے تھے کہ چہرے پہ بڑا نور ہے۔ ہاں نور ہے تو، مگر وہ نور کہاں جو سورجوں کے سورج کے چہرے پہ تھا۔ میر فندرسکی نے سنا سورجوں کا سورج، یہ تو ہم اپنی زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علیک یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج تجھ پر سلام ہو۔ میر فندرسکی نے کہا سورجوں کا سورج، یہ تو ہمارے امام کا لقب ہے۔ کہنے گا ہاں میں آپ ہی کے امام کی بات کر رہا ہوں، ہمارے 8ویں امام، ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے، انہی کی وجہ سے یہ سب ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ اب یہ آج سے 400-500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ امام رضا کو شہید ہوئے اچھا خاصا وقت، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجئے 900 سال بعد یہ گفتگو ہو رہی ہے امام رضا کے، 900 سال بعد امام کی شہادت کے، لیکن آج سے 900 سال تقریباً 1000 سال پہلے ہمارے امام شہید ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں انہی کی وجہ سے میں اب تک باقی ہوں۔ کیسے کیا ہوا؟ کہ اصل میں ہوا یہ کہ مامون رشید نے اپنے دربار میں مناظرہ رکھوایا۔ اس نے کہا کہ علی رضا کا مناظرہ دنیا کے، پوری توجہ کے ساتھ نتیجہ ہے کہ تو انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے، پوری دنیا کے جو مختلف مذہب ہیں ہر مذہب کے نمائندے کو بلایا جائے، سب سے علی ابن موسیٰ رضا کا مناظرہ کروایا جائے۔ کہنے کہ یہودی علماء کے پاس خط گئے، نصرانی علماء کے پاس خط گئے، سب کے، اس کا ایک خط ہندوستان بھی آیا تھا۔ خط ہندوستان آیا تو یہاں سے میرا انتخاب کیا گیا اور مجھے وہاں ایران بھیجا گیا علی ابن موسیٰ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ کہتا میں وہاں پہنچا۔ اب یاد رکھیے گا امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دیا جائے اور اہل توریت، اہل زبور، اہل انجیل سب میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں اہل توریت کو توریت سے فیصلہ سناؤں گا، اہل انجیل کو انجیل سے فیصلہ سناؤں گا، اہل زبور کو زبور سے فیصلہ سناؤں گا، اہل قرآن کو قرآن سے فیصلہ سناؤں گا، اور ایسا فیصلہ سناؤں گا کہ یہ صحیفے خود پکار اٹھیں گے کہ یہی فیصلہ سنانے کا حق ہے۔ یہ بات کہی تو پہلے علی نے تھی،
تھی لیکن ثابت 8ویں علی کے زمانے میں ہوئی، کیونکہ وہاں ایسا موقع نہیں آیا مگر یہاں ایسا موقع آ گیا۔ کہا وہاں پہنچے، مامون کے شاہی مہمان تھے، بڑے اچھے سے رکھا گیا، وہاں پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو دربار آراستہ ہوا، دربار میں نے دیکھا یہودی عالم، نصرانی عالم، جو کیا کہتے ہیں کہ کسی مذہب کو نہیں ماننے والے، خدا کو نہیں ماننے والے، سب بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مکاتب فکر اور انتظار ہو رہا ہے کسی کا۔ اچانک میں نے دیکھا ایسا نور پھیلا، وہ سورجوں کا سورج دربار میں آیا۔ وہ خلاصہ ہے پوری تقریر کا، بات تمام ہو جائے گی۔ وہ سورجوں کا سورج دربار میں آیا، کہتا میں تو بس ان کا حسن دیکھتا رہ گیا، میں تو بس ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ جلوہ افروز ہوئے، یہودی عالم، نصرانی عالم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہوا مناظرہ شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے نصرانی عالم نے کہا کہ مجھے اجازت ہو میں ان سے سوال کروں گا۔ نصرانی عالم بولنے لگا، کہنے لگا یہ بتائیے آپ تو قرآن کے عالم ہیں، ہم تو قرآن مانتے نہیں، اگر قرآن مان لیتے تو پھر یہ مناظرہ کیسے ہوتا، تو پھر یہ بات کیوں ہوتی؟ ہم تو قرآن مانتے نہیں۔ آج موجودہ زمانے میں بائبل کے انجیل کے کئی نسخے ہیں، کئی سارے نسخے موجود ہیں، کئی انٹرپریٹیشن موجود ہیں۔ اس زمانے میں امام نے ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن مانتے نہیں، اس قرآن سے اگر آپ دلیل دیں گے تو ہم مانیں گے، تو بات کیسے ہوگی؟ امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر کہا اگر میں تجھے جواب اس انجیل سے دوں جو تیرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کیا سن رہے ہیں حضرات؟ اگر میں تجھے جواب اس انجیل سے دوں، آخری بات تو گفتگو تمام، جو تیرے گھر میں رکھی ہو، تو کیا مولا پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تب تو ہم ماننے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس نے سوال کیا، علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا، یہودی نے سوال کیا، علی ابن موسیٰ نے اسے فوراً جواب، بنا سوچے جواب۔ علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا، صحابی نے سوال کیا، علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا، کسی مذہب کو نہ ماننے والے نے سوال کیا، علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا، دہریہ نے سوال کیا، علی ابن موسیٰ نے اسے جواب دیا۔ یعنی جواب دیتے رہے، سوال ہوتے رہے، جواب دیتے رہے، وہ جواب دے رہے تھے اور میں دل کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام جو اتنے سوالوں کے جواب بنا سوچے اتنے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کہتے جب میری باری آئی، آخر میں میری باری آئی، میں نے سوال ہی نہیں کیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ جوڑے، میں نے کہا فرزند رسول، میں آپ کے علم کے احترام میں سمجھ گیا آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، میں آپ کے علم کے احترام میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہندو ہو کے سمجھ رہا ہے، میں آپ کے علم کے احترام میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یعنی دربار برخاست ہو گیا، علی ابن موسیٰ نے کسی کو نہیں بلایا مگر مجھے بلایا، اور مجھے بلا کے کہا تو نے آج ہمارے علم کا احترام کیا ہے، جا